السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے سبق نمبر 36 یوم صائف۔ اس کا سب سے پہلے عبارت پڑھ لیجئے۔ ما اشد الحر یا لطیف الناس فی بیوتہم لا یخرجون خوف السموم وقد اتخذوا سطورا من الحشیش یرشون علیہ الماء ویحرکون المراوح وقد سدوا النوافذ لئلا تدخل منها السموم ومع ذلك يتقلبون على مثل الجمر هذا وأهل الأكواخ الحقيرة والخصص والبيوت المبنية من اللبن أنعم في الصيف من أهل القصور المبنية من الجص والآجر فإذا رشوا الماء على الأرض والجدران وهبت لفحة من سموم تحولت نفحة من نسيم وحسبوا أنهم في جنة ونعيم۔ دیکھیں اس میں الفاظ میں نے بہت زیادہ ہے۔ یوم صائف موصوف صفت ہے۔ صائف کس کو بولتے ہیں؟ صاف یصیف، دن کا گرم ہو جانا، اسی سے اس میں فاعل ہے صائف، اس میں فاعل ہے صاف سے مطلب گرم۔ یوم صائف گرم دن، گرمی والا دن، گرم دن۔ ما اشد الحر، دیکھیے جملہ جو ہے ہمارا یہ کون سا ہے؟ استعجاب کا، تعجب کا ہے کہ کیا ہی سخت گرمی ہے۔ ما اشد الحر، دیکھیے ما افعل کے وزن پر آتا ہے، ما افعلہ کے پیٹرن پر، کہ ما اجمل الوجہ، کیا ہی خوبصورت چہرہ ہے، ایسے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ما اصغر الولد، کیا ہی چھوٹا لڑکا ہے، ایسے یوز کر سکتے ہیں۔ یا لطیف، لطیف اللہ کی صفت ہے۔ اے اللہ کتنی گرمی ہے، یا اللہ کتنی گرمی ہے۔ الناس فی بیوتہم لا یخرجون خوف السموم، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، لا یخرجون نہیں نکل رہے ہیں، خوف السموم، سموم بولتے ہیں گرم ہوا کو، لو جس کو نا لو چلنا، تو گرم ہوا سموم، یعنی لو کے ڈر سے، لو کے خوف سے نہیں نکل رہے ہیں۔ وقد اتخذوا سطورا من الحشیش یرشون علیہ الماء، اتخذ یتخذ باب افتعال سے بنا لینا، ستر جمع سطور پردے کو بولتے ہیں۔ وقد اتخذوا سطورا من الحشیش، حشیش کی جمع حشائش گھاس کو بولتے ہیں، رش یرشو چھڑکنے کو بولتے ہیں۔ اب دیکھیے ترجمہ، وقد اتخذوا، اور لوگوں نے بنا رکھے ہیں، سطوراً پردے، کس چیز کے پردے؟ من الحشیشی، گھاس کے پردے بنائے ہوئے ہیں، یرشون، اور وہ چھڑک رہے ہیں، علیہا اس گھاس پر یا ان پردوں پر، الماء پانی، ان پر پانی چھڑک رہے ہیں، جو ہے گھاس کے کیا بنا رکھے؟ پردے لٹکا رکھے ہیں اور ان پر پانی مار رہے ہیں۔ وَيُحَرِّكُونَ الْمَرَاوِحَ، حرک یحرک باب تفعیل سے ہلانے کے معنی میں، حرکت دینا۔ مروحۃ کی جمع مراوح، پنکھے کو بولتے ہیں، پنکھا۔ ویحرکون المراوح، اور وہ حرکت دے رہے ہیں پنکھوں کو، مطلب پنکھے کر رہے ہیں، پنکھا کرنا بولتے ہیں نا اردو میں، پنکھا کرنا بولتے ہیں، پنکھے جھلنا بھی بولتے ہیں، جھلنا، پنکھے جھل رہے ہیں یا پنکھے کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ ہاتھ کے پنکھے ہوتے تھے تو ان کی بات ہو رہی ہے، یہ چھت والے پنکھوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور وہ پنکھوں کو حرکت دے رہے ہیں، پنکھے کر رہے ہیں۔ وقد سد النوافذ، سد یسد بند کرنا، نافذۃ کی جمع نوافذ کھڑکی، قد لگائے فعل ماضی پر، اور انہوں نے بند کر رکھی ہیں کھڑکیاں، کیوں؟ لئلا تدخل منها السموم، تاکہ داخل نہ ہو، لی لام زیر لی، تاکہ، یہ ایسے ہے، لی ان حرف ناصب ہو گیا، لا تدخل یہ ہمارا فعل مضارع ہو گیا، ٹھیک ہے، فعل مضارع منفی ہو گیا اور یہ منصوب ہو گیا اس ان کی وجہ سے، تو لئلا تدخل تاکہ داخل نہ ہو، منہا اس سے، السموم لو گرم ہوا۔ دیکھیے ہواؤں کے جو نام ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث ہوتے ہیں، تو سموم گرم ہوا کو بولتے ہیں، تو اس لیے سموم مؤنث ہے، تو دیکھو تدخلا مؤنث آیا ہے، تاکہ اس سے گرم ہوا داخل نہ ہو۔ ومع ذلك يتقلبون على مثل الجمر، اور اس کے باوجود بھی، مع ذلك اس کے باوجود بھی، یتقلبون، تقلب باب تفاعل سے الٹ پلٹ ہونا ہے نا، ایسے ہونا، الٹ پلٹ ہونا، وہ الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، علی مثل الجمر، مثل بولتے ہیں طرح کو، جیسے کو، جمرتن کی جمع آتی ہے جمرن، انگارے کو، علی مثل الجمر انگاروں کی طرح، علی کا ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ یا تو مثل الجمر کر لو یا علی مثل الجمر، ترجمہ ایک ہی ہے، یعنی انگاروں کی طرح وہ الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ھذا،
ہاذا کے بعد یہ کوما آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف تو یہ حالت ہے، ہاذا ایک طرف تو یہ حالت ہے۔ وَأَهْلُ الْأَكْوَاخِ الْحَقِيرَةِ وَالْخُصَصِ وَالْبُيُوتِ الْمَبْنِيَّةِ مِنَ اللَّبِنِ، یہ پورا ہمارا مضاف ہو گیا اور مبتدا بن گیا۔ وَأَهْلُ الْأَكْوَاخ، کوخن کی جمع اکواخ جھونپڑی کو بولتے ہیں، حقیرہ حقیر معمولی سی، خصن کی جمع خصص لکڑی کے مکان جو ہوتے ہیں، ہے نا، والبیوت گھر، المبنیہ مبنیہ اس میں مفعول ہے بنا یبنی سے، اس میں بنا بنانا، المبنیہ اس میں مفعول بنے ہوئے، لبن بولتے ہیں کچی اینٹ، ٹھیک ہے، کچی اینٹ۔ تو دیکھیے اس کا ترجمہ دیکھیے، وَأَهْلُ الْأَكْوَاخِ الْحَقِيرَةِ مضاف مضاف ہے، دیکھیے اہل مضاف، الاکواخ الحقیرہ موصوف صفت بن کر مضاف ہے، اور معمولی جھونپڑیوں والے، اہل الاکواخ الحقیرہ معمولی جھونپڑیوں والے، والخصصی اور لکڑی کے مکان والے، خصن جمع خصص لکڑی کے مکان کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لکڑی کے مکان، لکڑی کے یعنی بانس کے جو مکان ہوتے ہیں وہ بھی جھونپڑی مراد ہے گویا، اور جھونپڑی والے معمولی جھونپڑی والے اور جو ہے لکڑی کے مکان والے، والبیوت المبنیۃ من اللبن یعنی واہل البیوت المبنیۃ اور ان گھروں والے، کن گھروں والے، المبنیۃ من اللبن جو گھر بنے ہوئے ہیں کچی اینٹ سے، لبن با پر زیر کچی اینٹ کو بولتے ہیں، اور لبن تو دودھ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے یعنی ان گھروں والے جو گھر بنے ہوئے ہیں کچی اینٹ سے، وہ کیا ہیں، انعم، یہ دیکھیے خبر ہو گئی، انعم اس میں تفضیل زیادہ عیش والے ہیں، انعم دیکھیے اہل واحد ہے تو انعم بھی واحد ہی آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اہل میں جو معنی ہے وہ جمع کے ہیں تو پھر وہ جمع کا ہی ترجمہ کریں گے، اس کا انعم کا زیادہ عیش والے ہیں، کس چیز میں، فی الصیفی گرمی کے موسم میں، صیف گرمی کے موسم کو بولتے ہیں، کن سے زیادہ عیش والے ہیں، من اہل القصور المبنیۃ من الجس والآجر یعنی ان محل والوں سے، قصر جمع قصور محل کو بولتے ہیں، یہاں پر میں نے لکھا نہیں ہے، قصر جمع قصور محل، ان محل والوں سے، ٹھیک ہے، کون یعنی محل والے کون، یعنی محل کون سے، المبنیۃ من الجس والآجر جو محل بنے ہوئے ہیں کس سے، الجس جس بولتے ہیں چونے کو، والآجر آجر رتن کی جمع ہے آجر پکی اینٹ، یعنی ان محل والوں سے جو محل بنے ہوتے ہیں چونے سے اور پکی اینٹ سے۔ دیکھیے بہت لمبا جملہ ہو گیا، اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے شارٹ کر کے بتا دیتا ہوں یہ کیسے کیسے جملہ ہے۔ دیکھیے اہل الاکواخ الحقیرہ ایک بات ہو گئی، یعنی معمولی جھونپڑیوں والے، یہ تو ہمارا مضاف الیہ بن گیا موصوف صفت بن کر، ٹھیک ہے، آگے والخصص یعنی واہل الخصصی، اصل عبارت ایسے ہے واہل الخصصی، تو اہلو کو میں جو ہے بریکٹ میں کر دیتا ہوں کیونکہ اہلو شروع میں آ چکا ہے نا، واہل الخصصی اور کون، یعنی لکڑی کے مکان والے، آگے بھی ہے واہل البیوت گویا، یعنی یہاں پر یہ اہل تو لکھا ہوا ہے، وَأَهْلُ الْبُيُوتِ اور گھروں والے، لیکن کون سے گھروں والے، کس طرح کے گھروں والے، گھر تو بہت طرح کے ہوتے ہیں، تو گھروں کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ گھروں والے جو گھر بنے ہوئے ہیں من اللبنی کچی اینٹ سے، وہ گھروں والے، ٹھیک ہے، کیا ہے، یہ ہو گیا ہمارا مبتدا، یہاں تک مبتدا ہوا، ٹھیک ہے، یہ گھروں والے۔ اب خبر آ رہی ہے انعم مبتدا کی خبر ہو گئی، مطلب زیادہ عیش والے ہیں، زیادہ عیش والے کن سے، دیکھیے اس میں تفضیل آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ کیا ہوگا، مقابلہ پایا جائے گا کسی سے، تو کس سے مقابلہ ہو رہا ہے، من اہل القصور، من اہل القصور زیادہ عیش والے ہیں محل والوں سے، اہل القصور محل والے۔ اب محل والے کون سے محل والے، کن محل کی بات ہو رہی ہے، محل تو جھوپڑی کا بھی ہو سکتا ہے لیکن ان محل کی بات ہو رہی ہے، المبنیتی من الجس والآجر کہ وہ محل جو بنے رہتے ہیں چونے سے اور پکی اینٹ سے بنے رہتے ہیں، ان سے زیادہ عیش میں کون ہے، جھونپڑی والے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں ہیں، کیوں، فَإِذَا رَشُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ کیونکہ جب وہ چھڑکتے ہیں پانی کو، رش چھڑکنا، تو جب وہ چھڑکتے ہیں پانی کو کس پر، علی الارض زمین پر، والجدران جدارن کی جمع جدران، جمع مکسر ہے دیوار کے معنی میں، جدران
آپ سمجھ رہے ہیں یہ تسنیہ نہیں ہے جدران الف نون آ رہا ہے، بلکہ یہ جمع مکسر ہے، جدران جدران جدرانن، یہ آئے گا اس کا اعراب، ٹھیک ہے۔ کس پر؟ یعنی دیواروں پر جب پانی چھڑکتے ہیں، وہ حبت لفحتن، اور چلتا ہے، حبہ یا حبو چلنے کے معنی میں، ہوا کے چلنے کے لیے حبہ یا حبو یا حبو یوز ہوتا ہے، اور جو ہے چلتا ہے، لفحتن بولتے گرم ہوا کے جھونکے کو، ٹھیک ہے، ہوا کی جو آتی ہے نا لپٹ آتی ہے ایک دم جھونکا سا آتا ہے، ہوا لگتی ہے، اس کو بولتے ہیں لفحہ، گرم ہوا کے جھونکا، اور چلتا ہے من سمومن، دیکھیے انہوں نے آگے لکھ بھی دیا ہے لو کا جھونکا چلتا ہے، سموم لو گرم ہوا کا جھونکا جو جب چلتا ہے تو تحولت نفحة من نسیم، تحول یتحول ایک چیز کا دوسری چیز میں بدل جانا، تو تحولت میں جو مراد ہے وہ لفحتن، یعنی وہ جو گرم ہوا کا جھونکا تھا نا مؤنث، تو وہ گرم ہوا کا جھونکا بدل جاتا ہے، کس چیز میں بدل جاتا ہے؟ نفحة من نسیم، نسیم بولتے ٹھنڈی ہوا کو، باد نسیم، اور نفحتن جھونکا، ٹھیک ہے، نفحة من نسیم ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میں بدل جاتا ہے۔ دیکھیے جملہ یہاں سے یہاں تک ہوا، فَإِذَا رَشُّ الْمَاءَ، تو جب وہ پانی کو چھڑک دیتے ہیں زمین پر اور دیواروں پر، اور گرم ہوا کا جھونکا جب چلتا ہے تو وہ گرم ہوا کا جھونکا بدل جاتا ہے۔ دیکھیے اذا فعل ماضی پہ لگا ہوا ہے تو مضارع کا ترجمہ کریں گے، تحولت تو وہ گرم ہوا کا جھونکا بدل جاتا ہے کس چیز میں؟ نفحة من نسیم ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میں، وحسبوا حسب یحسب گمان کرنا محسوس ہونا، اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے انہم فی جنت و نعیم کہ وہ جنت میں ہیں اور وہ بڑے چین و سکون میں ہیں، بڑے عیش میں ہے، نعیم عیش چین و سکون، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔